پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور یہودیوں کا جو ہے جادو سیکھنا اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل تو آپ کو تب پتہ چلے گی جب آپ تفسیر پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ اتنا جان لینا ضروری ہے کہ بعض اوقات ہم جب آیات کا ترجمہ کرتے ہیں تو اچانک ہمیں ایک دم موضوع بدلتا ہوا نظر آتا ہے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔ لیکن جب ہم ڈیٹیل تفسیر جانتے ہیں اور دوسری الہامی کتابوں کا علم بھی جانتے ہوں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر یہ بات کیوں کی ہے۔ لہٰذا مختصر طور پہ جاننا یہ ضروری ہے کہ شروع وقتوں میں صرف اسلام کے ابتدائی دور میں صرف قرآن کا علم تھا، اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ حدیث کا علم آتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ فقہ کا علم آتا ہے۔ لیکن جو اسلام پھیلتا جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب فقہ کا علم جو ہے وہ اپنے عروج کے اوپر چلا جاتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جیسے جیسے اسلام پھیل رہا ہے تو مختلف قسم کے مسائل آتے ہیں اور سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو ان کا جواب جو ہے وہ ہمیں فقہ سے ملتا ہے۔ تو اس کا ایک نقصان ہوا، وہ یہ ہوا کہ قرآن کا علم کہیں پیچھے رہ گیا، اور جب کوئی ایک چیز جو ہے وہ اپنے مقام سے ہٹ جاتی ہے تو وہاں پہ جو گیپ آ جاتا ہے، تو پھر اس گیپ کے اندر جب صحیح چیز نہ ہو، صحیح علم نہ ہو، تو خرافات بہت زیادہ آ جاتی ہیں۔ لہٰذا قرآن کے ساتھ لوگوں کا کتنا ایک تعلق رہ گیا، صرف وظیفے کے طور پہ، عملیات کے طور پہ، دم درود کے طور کے اوپر، صرف اتنا جو ہے وہ عمل قرآن کے ساتھ رہ گیا۔ جو اس کی گہرائی تھی، جو اس کا وزڈم تھا، وہ کہیں پیچھے چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ یہ یہودی لوگ جو تھے، ان لوگوں نے اپنے دور میں کیا کیا کہ تورات کو نظر انداز کیا، جو تورات کے اندر تھا اس کے اوپر عمل نہیں کیا، لیکن اس کے علاوہ جو باقی علوم تھے وہ انہوں نے سیکھ لیے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو شیاطین کا ایک طرح سے معاملہ تھا، تو انہوں نے ان سے جو ہے وہ جادو کرنا سیکھ لیا، مختلف طرح کے علوم جو ہیں وہ سیکھ لیے۔ لہذا تورات کی جگہ کیا آ گیا؟ جادو وغیرہ آ گیا۔ اور اسی طریقے سے آج ہم یہ دیکھ لیں کہ لوگوں کو قرآن کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، یہ کیا کہتا ہے، اس کے اندر کیا باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ جادو کا توڑ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، عملیات کیے جاتے ہیں، وظیفے پڑھے جاتے ہیں، مگر نہ اس کا ترجمہ جانتے ہیں، نہ اس کی تفسیر کو جانتے ہیں۔ صرف اتنی بات جو ہے وہ یہاں پہ جان لینا ضروری ہے۔ جن کو ڈیٹیل جاننی ہے تو وہ پھر تفسیر کی طرف رجوع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، کہ ان لوگوں نے ان باتوں کی پیروی کرنا شروع کر دی، حالانکہ اتباع تو کتاب کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، تو انہوں نے کس کی پیروی کرنا شروع کر دی؟ جو ملک سلیمان میں، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیاطین پڑا کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا۔ اب یہاں پہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہود کے جو علماء ہوتے تھے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو لوگ انہیں کہتے تھے کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں نبیوں کے بارے میں مختلف قسم کی خرافات ڈال دیں، اور کس لیے کہ تاکہ ان کا اپنا کریکٹر جو ہے وہ چھپ سکے۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھو جب نبی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اگر ہم نے اس طرح کی باتیں کر لی تو کیا ہوا؟ تو گویا کہ جب آپ تورات کا اور بائبل کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ان لوگوں نے انبیاء کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ اس کی وجہ سے ہم لوگوں کے کردار جو ہیں وہ چھپ جائیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ جادو سیکھا تھا، ان کا بھی جو ہے وہ انٹریکشن شیطانوں کے ساتھ رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، وہ تو ہمارے نبی تھے، وہ کیسے کفر کر سکتے ہیں؟ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے جو ہے وہ کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور یہ وہ تھے جو کہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت، اور جو بابل کا شہر ہے، جو کس کو آج ہم عراق کا شہر کہتے ہیں، وہاں پہ دو جو بادشاہ تھے۔ اب یہاں پہ اس کی تفسیر جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ بھی آتا ہے کہ یہ دو بادشاہ تھے، اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ دو فرشتے تھے۔ وہاں پہ یہ دو معاملے تھے کہ ہاروت اور ماروت تھے۔ وَهُمْ يُعَلِّمَانَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، اور یہ دونوں کہتے تھے کہ تم ہم سے یہ علم نہ سیکھو کیونکہ ہم تو صرف آزمائش کے طور پر ہیں، وَلَا تَكْفُرْ، اور تم کفر مت کرو۔ یعنی کہ وہ خود یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو علم دیا ہے یہ جس آزمائش کے لیے ہے کہ کون تم سے آگے یہ نیگیٹو علم سیکھے گا اور اس سے آگے یہ نیگیٹو کام کرے گا۔ تو وہ پہلے ہی کہہ دیتے تھے کہ بھئی یہ علم مت سیکھو، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن وہ آگے سیکھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیگیٹو سوچ تھی، انہوں نے نیگیٹو کام کرنے تھے، لہٰذا ان کو اس علم کے اندر بڑا انٹرسٹ تھا۔ کتاب میں انٹرسٹ نہیں تھا، مگر باقی اس قسم کے جو نیگیٹو علوم تھے ان کے اندر ان کا شوق تھا۔
لہٰذا انہوں نے کہا کہ کفر مت کرو فَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، لیکن ان لوگوں نے ان دونوں سے سیکھا ما یفرقون بین المرء وزوجہ، ایسا علم کہ جس کے ذریعے وہ مرد اور عورت کے درمیان میں جدائی ڈال سکیں، وما هم بضارین بہ من احد، لیکن وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے کسی کو بھی الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس علم میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اللہ کے حکم پر یا اللہ کی کتاب کے اوپر غالب تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر طرح کی چیز رکھی ہے کہ کون کس کو کس طرح سے سیکھتا ہے، کون کس کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے، لہذا یہ علوم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں کہ کون ان کو سیکھے گا، پھر ان کو کیسے استعمال کرے گا۔ یہی تو انسان کا امتحان ہے، یہ تو انسان کی آزمائش ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جس سے وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے تھے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ ایسے علوم نہیں سیکھتے تھے جس سے کہ وہ ان کو نفع پہنچا سکیں۔ اب جیسے سائنس ہے، سائنس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں، مگر ایٹم بم بھی تو سائنس نے ہی بنایا ہے۔ تو کوئی بھی علم جو ہے اس کو کیسے استعمال کیا جائے گا، یہ اس علم کے حاصل کرنے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ جو چیز وہ خرید رہے ہیں اس کے بدلے میں انہیں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملنے والا ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں وہ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ علم سیکھ رہے ہیں گویا کہ اپنی جان کا نقصان کر رہے ہیں۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اس بات کی حقیقت کو جانتے ہوتے۔ اب لو کانوا یعلمون کا آپ سمجھے نا، وہ تو جانتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر کیوں ایسے فرماتے کہ کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ کسی چیز کا جان لینا کافی نہیں ہوتا، جان لینے کے بعد اس چیز کا مان لینا اور اس کے نقصان سے بچنا، اصل میں یہ بات ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ جانتے تو تھے لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش کہ وہ اس بات کی حقیقت کو جانتے ہوتے کہ وہ کر کیا رہے ہیں اور اس چیز کا ان کو کیا نقصان ملے گا۔